لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام: للإنسان فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. یہ گفتگو ہماری 1445 ہجری کی ایام اضحیٰ کی آج 8ویں منزل میں ہے۔ گفتگو کا آغاز ہمارا پہلے دن سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس فقرے سے ہے کہ جہاں حضرت نے فرمایا کہ انسان کی فضیلت 2 چیزوں سے ہے، امتیاز انسان کا ساری مخلوقات سے 2 چیزوں سے ہے، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان۔ عقل سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے اور زبان سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی کسی دن گزارش کی گئی کہ عقل اور زبان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جتنا زیادہ عقل مکمل ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ زبان میں وزن پیدا ہوتا جائے گا۔ بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقل اور زبان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آج اگر آدمی عاقل ہے، ایک چیز جو ہمارے یہاں ہے کہ اگر عقل ہمارے پاس نہیں ہے تو پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک چیز ہمارے یہاں یہ کہ اللہ نے نواز دیا، آپ بڑی اچھی مجلس پڑھنے لگے، آپ بڑے اچھے شاعر ہو گئے، تو جہاں عقل کم ہوگی وہاں آدمی اپنی خطابت پر غرور شروع کرے گا، اپنی خطابت پر گھمنڈ شروع کرے گا۔ لیکن جہاں عقل ہوگی اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس میں ہمارا کیا ہے، سب کچھ تو اس کا عطا کیا ہوا، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے مناسب سمجھتا ہے۔ لہذا اب یہاں سے آج جس لائن پر جانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس عقل ہوگی اس کے یہاں غرور نام کی کوئی چیز نہیں، اس کے یہاں گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ ہم اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں اپنے سماج میں رہنے والوں سے کہ کون کتنا عقل مند ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں، دیکھیے آپ دنیا میں دیکھیے ذرا سی بارش ہو جائے، ابھی ماشاء اللہ جو ہے وہ 2-4 دن قاعدے سے بارش ہوئی تو میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی سی پوکھری وہ بھر گئی، اگر اور قاعدے سے ہو جائے تو وہ بہہ جائے گی۔ تو چھوٹے موٹے جو تالاب ہوتے ہیں وہ ذرا سی بارش میں ابل جاتے ہیں، باڑھ آ جاتی۔ سمندر میں کبھی باڑھ دیکھا آپ نے؟ تو یہی چیز انسان کے آگے، جہاں عقل مختصر ہوگی، ذرا سا اگر اسٹیبلشڈ ہو گئے تو اب اپنوں کو نہیں پہچانتے، رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے۔ لیکن جہاں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے وہاں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ غرور نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے مجھ کو جہاں آنا ہے ابھی آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آج میں اس لائن پر کیوں چلا۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ جیسے وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ویسے ہی اس نے اپنے اس بندے کو یعنی مولا سلام اللہ علیہ کو
جو فضیلتیں عطا کی ہیں اس میں امیر المومنین لا شریک، کوئی ان کے برابر دنیا میں نہیں ہو سکتا فضیلت کے بارے میں. لیکن آپ خود دیکھ لی. اچھا، اور چاہتے تو اظہار فخر کر سکتے تھے، چاہتے تو اظہار کر سکتے تھے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. مثلا امیر المؤمنین، اس پورے مجمع میں ہم آپ جو بیٹھے ہیں، کوئی آدمی علمدار صاحب ہاں سرکار صاحب گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں بہشتی ہوں؟ اس دن عرض کیا گیا تھا کہ جناب لقمان نے کہا بیٹا اگر جن و انس کے برابر بھی نیکی ہو تو ڈرتے رہنا، اللہ عذاب کر سکتا. کہاں چوکے ہیں پتہ نہیں ہے. لیکن مولا کے بارے میں، مولا بہشتی ہیں. کہ بہشتی کیا، ان کے بیٹے جنتیوں کے جوانوں کے سردار. تو کہہ سکتے تھے نا میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میں جوانان جنت کے سرداروں کا باپ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں خلیفت اللہ ہوں. ایک ایک فضیلت جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے مولا کو عنایت فرمائی ہے، کوئی اس میں ان کے برابر نہیں. اور ہر فضیلت پر وہ فخر کر سکتے تھے. لیکن آج تک سنا آپ لوگوں نے کہیں کہ مولا نے کسی فضیلت کو لے کے فخر کیا ہو کہ میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں خلیفت اللہ ہوں؟ ہاں ایک جگہ کہا ہے. وہ کہا یہ دیکھیں آج کہ یہ فخر بھی گھمنڈ نہیں ہے، یہ فخر بھی کیوں کر رہے ہیں. اب امام علی علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پالنے والے میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بقیہ چیزیں ایک طرف. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا پالنے والا ہے. سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آخر اتنا سب کچھ اللہ نے امیر المومنین کو عطا کیا، کسی چیز کو اپنے لیے عزت نہیں قرار دی، کسی چیز پہ حضرت امیر سلام اللہ علیہ نے فخر نہیں کیا ہے. اگر فخر کیا ہے تو کاہے پر؟ میں تیرا بندہ ہوں. عزت سمجھیے تو کہے میں تیرا بندہ ہوں. فخر کیا ہے کاہے پر؟ کہ تو میرا پالنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی جیسی شخصیت اتنے سب کے باوجود عزت کاہے میں سمجھ رہے ہیں اپنی؟ ان اکون لک عبدا، تو میرا، میں تیرا بندہ ہوں. اب یہاں سے 15 منٹ اور پھر میں آتا ہوں جس اعتبار سے میں نے اس کو شروع کیا ہے. اب یہاں سے یہ ہم کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کوئی بہت اہم چیز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا. ایک دن میں یہاں آ گیا، میں نے نماز پڑھ شروع کر دی، تشہد پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن سید الرسول. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، یہ جو ہے وہ سرکار صاحب ہیں، یہ ہے بھائی مولانا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا اچھا عشاء میں ٹھیک کر دوں گا. عشاء کی شروع کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن خاتم انبیاء. تو یہ عارف صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی آپ لوگ اپنی اپنی نماز پھر سے پڑھ لیجیے. کیا ہوا؟ کہا انہوں نے تشہد غلط پڑھا دیا. میں نے کیا غلط پڑھ دیا؟ کہا آپ نے مغرب میں کہا سید الرسول، عشاء میں کہا خاتم انبیاء. تو میں نے کہا سید الرسول کا کیا مطلب؟ رسولوں کے سردار، خاتم الانبیاء. اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، کہنا پڑے گا آپ کو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی. اگر اس کی بندگی کا اعلان ہم نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں درست. تو اس کا مطلب ہے تو کچھ بندگی میں، ہے تو کچھ. جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ظاہر سی بات ہے حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اتنا ٹینشن ہوا جناب مریم کو. آپ قرآن پڑھیں گے کہ انہوں نے فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے. اتنا ان کو ٹینشن تھا. لیکن اللہ نے کہا آپ جائیے، آپ
ایک کام آپ کیجئے گا، دیکھیے پھر وہی بات آئی کہ جب کوئی تم سے کچھ کہے تو تم خالی اتنا کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، آج میں بولوں گی نہیں۔ بہت سے مسائل آدمی چاہے تو خاموشی کی وجہ سے حل ہو سکتے، جواب دینا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا ہم برداشت کر کے تو دیکھیں۔ اور آئے ہوا اعتراض، مجھ کو اس طرف نہیں جانا، ہوا اعتراض، جناب عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے نہیں بول پڑے؟ سب سے پہلا فقرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، جبکہ کہہ سکتے تھے نا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھ کو بندہ بنایا، نہ، پہلے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی۔ تو سب سے پہلے کس چیز کا اعلان کیا؟ اللہ کے ہاں عہدے بہت سے ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، سب کو سب نہیں ملا ہے، کوئی نبی ہے رسول نہیں ہے، کوئی نبی بھی ہے رسول بھی ہے تو امام نہیں ہے۔ ایک جناب ابراہیم اور ایک ہمارے پیغمبر، یہ دو شخصیتیں وہ ہیں 1,24,000 نبیوں میں کہ جن کے پاس سارے عہدے ہیں۔ جناب ابراہیم کے پاس بھی نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، انی جاعلک للناس اماما، امام بھی، ویسے ہی رسول اللہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، حبیب ہے اور امام بھی ہے۔ اب سوال یہ کہ جب یہ سارے عہدے ہیں تو اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم کو کیا دیا؟ نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، امام۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جو پیغمبر نے کہا نا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت اگر نہ ہوتی مسئلہ کوئی دنیا میں حل نہیں کر سکتا۔ یہاں چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنایا قبل اس کے کہ نبی بناتا، واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا قبل اس کے کہ رسول بناتا، واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، ان کو رسول بنایا خلیل بنانے سے پہلے، واتخذہ خلیلا، ان کو خلیل بنایا امام بنانے سے پہلے، اور فرماتے وَمِنْ عِظَمِ شَأْنِ الْإِمَامَةِ، اور یہ امامت کی عظمت شان ہے کہ نبی بن گئے، رسول بن گئے، خلیل بن گئے، اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی، لیکن جب امام بن گئے تو کہا کہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي۔ ہمارا موضوع وہ نہیں، موضوع یہ کہ ان کو اتنے عہدے ملے، ان میں سب سے پہلے کیا ملا؟ بندہ۔ گویا یہ اس بات کا اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک بندے نہیں بن جاؤ گے نہ نبی بن سکتے ہو، نہ رسول بن سکتے ہو، نہ خلیل بن سکتے ہو، نہ امام۔ یعنی سارے عہدوں کی جڑ اور بنیاد کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ عبدیت۔ جب تک بندہ نہیں بن جاؤ گے تو ہمارے اوپر بھی تو یہی آئے گا نا، جب تک بندے نہیں ہو جاؤ گے نہ مسلمان کہے جا سکتے ہو، نہ شیعہ کہے جا سکتے ہو۔ تو مین چیز ہے پہلے بند۔ تو اب جب اتنی اہمیت ہو گئی بندے کی تو سوال واٹس میننگ آف عبدیت؟ بندہ کہتے کس کو ہے؟ آپ 1 گھنٹے تک تقریر کر لے جائیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم لوگ پڑھتے اندازہ ہوتا ہے، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں، وائلوم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، آدمی پسینے پسینے ہو جائے گا، نہ سمجھا پائے گا نہ پبلک سمجھ پائے گا۔ اس کا طریقہ قرآن نے بھی بتایا ہے اور اہل بیت نہیں بتایا کہ بجائے گھنٹے بھر کی تقریر کرنے کے کبھی کبھی مثال کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے وہ واقعہ ہے نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس سے قطع نظر ذہن کو اصل موضوع سے قریب کرنے کے لیے مثال پرفیکٹ ہے۔ ہر زمانے میں اسٹیٹس سمبل الگ الگ ہوتے۔ ایک زمانہ وہ تھا ارے صاحب ان کے یہاں لینڈ لائن لگا ہوا ہے نا، آج لینڈ لائن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا ارے صاحب وہ ایمبیسڈر نہیں، وہ تو 800 لے آئے ہیں، یہ 80s وغیرہ میں 86 87۔
تو جس کے پاس 800 ہے وہ بڑا آدمی ہے، جس کے پاس لینڈ. تو ہر زمانے میں اسٹیٹس سمبل جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ صاحب فلاں جو ہے وہ زمیندار، ان کے پاس 8 بیلوں کی جوڑی ہے، تو وہ ایک معیار. تو ہر زمانے میں اسٹیٹس سمبل چینج ہوتا. ایک زمانہ وہ تھا جیسے آج کار وغیرہ ہے، اچھا خاصا آپ سوزوکی سے چل سکتے ہیں، سوئفٹ ڈیزائر سے چل سکتے ہیں، کام وہی کرے گی. مگر فارچونر لائیں گے، کیوں؟ تاکہ معیار بنا رہے، باقی رہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جہاں غلاموں اور کنیزوں کا وجود اسٹیٹس سمبل مانا جاتا تھا. 10 غلام ہیں، 15 کنیزیں ہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مارکیٹ لگی تو گئے 2-4 لے آئے. کیوں؟ تاکہ اسٹیٹس سمبل مینٹین رہے. ان سے نیچے ایسے ہی شاید ایک بندہ خدا مارکیٹ چلا گیا، غلام وغیرہ بک رہے ہیں، ایک غلام پتلا دبلا دھان پان، اس کے پاس یہ آدمی رکا، بھیا کتنے کا ہے؟ مثال کے طور پر اس طرح کے غلام 10 روپے میں مل جاتے ہیں. تاجر نے کہا 100 روپے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ٹینشن ہوگا، بھائی یہ 10 کا مال 100 میں کیوں؟ اس نے کہا وجہ ہے کیا؟ کہ یہ غلام جو ہے بندگی کا سلیقہ جانتا ہے. خریدنے والا بھی جوہر شناس تھا. اس نے کہا اگر ایسا ہے تو میں 10 کا مال 100 میں لے لوں گا. وہ لے آیا. اچھا چونکہ پہلے سے غلام اور کنیز اس کے پاس تھے، پرانے غلاموں کو بلایا، تو سنو ادھر آؤ، یہ جو نیا لڑکا ہے لے جا کے اس کو تہہ خانے میں بند کر دو. بند کر دیا. کچھ دیر کے بعد بلایا، ہمیں وہ کچھ پانی وانی بھوک بھوک کا اظہار کر رہا ہے، پیاس کا. نہیں صاحب، کہ جاؤ ذرا 2-4 ڈنڈے مار. پٹ گیا. کہ کیا ہوا؟ کچھ کہا نہیں صاحب، پٹ گیا چپ چاپ. کہ شکنجا کسو اور اذیت دی گئی. جب سب کر لیا کہ اچھا اس کو نکال لاؤ، وہ نکال کے لے آئے. میں نے تم کو بلا وجہ قید خانے میں تہہ خانے میں ڈالا. کہنے لگا سر آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا بند کیا، سر آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تمہاری مشقیں کسوائیں، آپ جانیے. میں نے بلا وجہ تم کو کوڑے لگوائے، آپ جانیے. تو مالک کہتا یار آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو، تم کو نہیں تکلیف ہوئی. اب یہاں اگر میں پہنچا سکا، کہتا ہے صاحب ہم تو ٹھہرے بندہ. بندہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ مالک جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہے. اب آپ سمجھے واٹس میننگ آف ابدیت؟ جہاں انسان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. یہ تو میں نے قصہ آپ کو سنایا، صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم، تاریخ کا ہے. اب یہاں آپ کو میں امام کی تاریخ سناتا ہوں، روایت سناتا ہوں، جس سے اب ایک دم کلیئر ہو جائے گا کہ بندہ کہتے کس کو ہے. 7ویں امام ہمارے اور آپ کے امام موسیٰ بن جعفر الکاظم سلام اللہ علیہ. ایک آدمی ہے جس کا نام ہے بشر یا بشر، اور اس کو کہا جاتا ہے بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو. اسی واقعے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا حافی، ورنہ بشر نام اس کا تھا. اس کے ہاں مجرا چل رہا تھا، ناچ گانا چل رہا تھا، بہرحال ڈھول تاشے، آواز باہر آ رہی تھی، اتنا تیز ہنگامہ. امام ہفتم سلام اللہ علیہ اس کے دروازے کی طرف سے گزر رہے. اتنے میں بشر کی کنیز گھر سے دروازہ کھول کے باہر کوڑا پھینکنے کے لیے نکلی. امام کی نظر پڑ گئی، آواز اندر سے آ رہی. امام نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہا بشر کا. حضرت نے خالی اتنا پوچھا آزاد ہے کہ بندہ؟ اب امام کس سینس میں پوچھ رہے ہیں، کنیز کیا سمجھی؟ اس نے کہا صاحب اس کے خود کئی غلاموں کنیز ہے، بندہ کیوں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا ہاں وہ تو آواز ہی بتا رہی ہے کہ آزاد ہے. اگر بندہ ہوتا تو مالک کی مرضی پر چلتا. ایک بات اچھا، امام کی زبان سے نکلے ہوئے فقرے ان کا اثر ہی کچھ اور ہے. امام تو کہہ کے چلے گئے. اب اتنی بات جو ہوئی تو تھوڑا لیٹ ہوئی کنیز. جب اندر پلٹی تو بشر نے کہا اتنی دیر لگتی کوڑا پھینکنے میں، کیا کر رہی؟ اس نے پورا قصہ سنا دیا. امام کی زبان کا نکلا ہوا فقرہ جا کے یہاں لگا بشر. کہا کدھر گئے؟ سمجھ گیا اس طرف. اب اس کو ہوش نہیں رہا چپل پہننے کا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا بشر حافی، ننگے پیر دوڑنے والا. اور دوڑا امام کی بارگاہ میں، آقا آج سے بندہ بننا چاہتا، آج سے
عبد بننا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے 20 منٹ مجلس کو ہو گیا. اس 20 منٹ میں میرے خیال میں آپ حضرات تک یہ بات پہنچا سکا کہ واٹس میننگ آف عبدیت. بندہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مالک کی مرضی ہو اس کے مقابلے میں نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. مالک کی مرضی پہ چلنا یہی بندگی. مالک کون ہے؟ اب سوال یہاں ہے، مالک کون ہے؟ اللہ. اس کی مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. اب یہاں سے پھر وہی نبوت کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا جو ہے وہ میسنجر ہو کہ جو ادھر سے پیغام. تو اب نبی جو کچھ ہم کو بتائیں گے وہ آن بہاف آف گاڈ ہوگا نا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا فرمان نہیں ہے. کس کا فرمان ہے؟ تبھی تو کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اب پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے. اب یہ کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ. پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، اب مالک کی مرضی کون بتائے گا؟ بندہ خود طے کرے گا، انسان، یا اسی طرف سے؟ اب اللہ نے کہا نہیں، آپ جانے سے پہلے سسٹم بتا کے جائیے. آپ انی تارک فیکم الثقلین، یہ قیامت تک کا سسٹم ہوا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس سسٹم کے پہلے آدمی کو پہچانوا دیا کہ بھیا ہم تو جا رہے ہیں، جیسے ہماری اطاعت مالک کی مرضی یعنی بندگی تھی، میرے بعد اب علی کی اطاعت یہ بندگی کہلائے گی، یہ مالک کی مرضی کہلائے گی. علی چلے گئے، اب مالک کی مرضی پہ کہ حسن، امام حسن چلے گئے تو اب امام حسین. اب سمجھے بندگی کیا ہے؟ بندگی نام ہے مالک کی مرضی پر بولیے چلنا. اب نبی مالک کی مرضی بتا رہے ہیں تو نبی کی اطاعت اصل ہے بندگی. نبی کے بعد علی کی اطاعت اصل ہے بولیے بندگی. علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کی اطاعت. ہر زمانے میں دنیا کو آزمایا گیا ہے، یہ بلا وجہ امام حسن نے سلو نہیں کی ہے. یہ ہم لوگوں کی بندگی کا امتحان ہو رہا ہے. اب امام حسن سلام اللہ علیہ کے بعد امام حسین کا دور. آج اگر کسی کو بندہ واقعی بننا ہے، بندگی کیا ہے؟ بولیے اطاعت حسین. وہ مالک کی مرضی کے جو ہے وہ مزار ہے. تو اب نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے. جو کچھ مرضی حسین ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہی اصل کیا ہے؟ بندگی ہے. یہ آپ پوری سمجھ میں بات آ گئی؟ اب واپس آئیے، بندہ کسے کہتے ہیں؟ طے ہو گیا نا، بندہ امام کی مرضی کے مقابلے میں ہماری کوئی فکر نہیں ہے، یہ ہے اصل بندگی. اب آئیے کربلا چلیے. میں جہاں کے لیے یہ مقدمہ آج لے کے آتا، کربلا چلیے. دیکھیے بچوں کی فطرت ہے، ان سے اس سے بحث نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے، ہمارے چاچا کون ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کس سے ہوگا. ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ صاحب ہمارے پاپا جو ہے وہ دنیا بھر کا سوال کریں گے ایک جو ہے وہ چیز کے لیے، چاچو سے کہہ دو چاچو کر دیں گے. تو لڑکے کس سے کہتے ہیں؟ یہ بات بالکل وہ ہے نا. کربلا میں ان بچوں کو آج 1400 برس کے بعد ہم کو آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس کی شجاعت کیا ہے، حضرت عباس کی بہادری کیا ہے نا. تو اس وقت کربلا کے بچوں کو پتا نہیں ہوگا کہ اس پورے اس میں اگر پانی کسی کے ذریعے مل سکتا ہے، اگر پیاس کسی کے ذریعے بجھ سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو الفضل عباس. تو اب میں کتاب کی بات نہیں کر رہا، اپنی عقل سے سوچئے کہ یہ جو پیاسے بچے ہیں یہ کس کے پاس اپنی پیاس کے اظہار کے لیے جاتے ہوں گے سوائے حضرت بولیے عباس کے؟ اور کہاں جائیں گے؟ العطش العطش العطش. یہ سب سے زیادہ اگر عطش کی فریاد ہوگی تو کس کے سامنے ہوگی؟ عقلی طور پر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. اور جناب عباس کے لیے کیا سنا آپ نے؟ پہلے میں آپ کو واپس چلوں، اب حضرت عباس کی شجاعت سمجھ. کربلا میں
وہ یزیدی فوج 25,000 سے لاکھ کے اوپر تک کہی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ. ایک روایت کے مطابق 4,000 اور ایک روایت کے مطابق 10,000 یہ اسپیشل فورس تھی جس کا بقیہ کربلا سے کوئی مطلب نہیں تھا. ان کا کام کیا تھا؟ فرات، پرندہ پر نہ مارنے پائے. ہم کہتے ہیں 10,000 نہ مانے، ہم 4,000 مان لیں، تو 4,000 سپاہی ایک آدمی کے لیے کم ہے. عاشور کے دن جب حضرت عباس آئے تو مصائب آپ سنتے رہتے ہیں نا، فرات میں چلے گئے. یہ 4,000 سپاہی کیا کر رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے نا کہ کوئی فرات میں داخل نہ ہونے کا ادھر کا، تو یہ 4,000 کر کیا رہے؟ ہے کوئی ہمارے آپ کے پاس جواب سوائے اس کے؟ اچھا، اور یہی نہیں، فرات میں گئے، اچھا کسی برتن کا منہ اگر چوڑا ہے بالٹی ڈال دیجیے آپ، وہ جلدی بھر جائے گی. لیکن مشکیزہ جس کا دہانہ اتنا سا ہوتا ہے آسان نہیں ہے. ایک دو وزنی چیز نہیں ہے، مشق ہے، وہ اوپر تیرے گی. اس کو بھرنے کے لیے آپ کو ہاتھ سے، تو اس کا مطلب ادھر متوجہ ہے. یہ اتنی دیر تک یہ فوج کر کیا رہی تھی، کہاں چلی؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں الشعراء تلامید الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد. ان کے دماغ میں باتیں آتی. میں کوئی روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے جو وسیقہ اسکول ہے اسی کے سابق طالب علم رہے، پھر تہران ریڈیو وغیرہ میں آ گئے، اب ریٹائر ہو کے یہیں لکھنؤ میں رہ رہے محسن بھائی. ان کا ایک شعر ہے اس سلسلے میں جو پوری کیفیت کو واضح کر دیتا کہ جب حضرت عباس کو اجازت ملی اور فرات کی طرف گئے تو ایسی دھمک تھی یزیدی فوج پر حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آتے دیکھا، یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو. یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو. وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان. اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ سوائے اس کے کہ اتنی دھمک تھی آقا کی کہ اتنی دور بھاگ گئے تھے کہ تیر کی رینج میں نہیں آ رہے. ہو گئی بات. اب یہاں سے دوسرا سوال، جس آدمی کی ہیبت کا عالم یہ ہو کہ وہ فرات میں گئے اور کوئی روکنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے ان کو، فرار، وہ آدمی سامنے اس کے بچے چیخ رہے ہیں العطش العطش. سوال یہاں ہے، العطش العطش کیسے برداشت کر رہا ہے بھائی وہ آدمی؟ اور آج عاشور کی بات نہیں ہے، پہلے سے یہ پیاس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نا. آئیے آقا سے پوچھیں، مولا کیسے برداشت کیا آپ کے سامنے بچے بلک رہے ہیں العطش العطش اور آپ کچھ کر نہیں رہے؟ تو حضرت کا جواب ہوگا کس نے تم سے کہا میں نے کچھ کیا نہیں؟ پھر کتابیں پڑھو تو کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے تھے. عاشور کے دن حضرت نے کنویں پر کنویں کھودے تاکہ پانی نکل آئے. اب پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کی دہشت کا عالم یہ ہے کہ فرات چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس کے لیے کنواں کھودنا آسان تھا، وہ بھی پیاس کے ساتھ، یا اس کے لیے جو ہے وہ فرات پہ جانا؟ اور اپنے ساتھ علی اکبر کو لے لیتے، اپنے ساتھ اور کو لے لیتے کہ بھیا وہ معصوم ہے، ان کا کلیجہ بہت ہے، ہم سے تو نہیں برداشت ہوتا، چلو علی اکبر آؤ، حبیب آؤ، اور ایک حملہ کرتے پانی لے کے. کر سکتے تھے نہیں. مولا یہ کنواں کھودنا آسان تھا یا وہ؟ جواب کیا ہے حضرت عباس کا؟ بولیے. یہی جواب. تم اتنی دیر سے پبلک کو کیا سمجھا رہے ہو؟ بندہ. بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو مالک کی مرضی. آج بندگی کی علامت کون ہے؟ اطاعت حسین. میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے اس سے بحث نہیں ہے. میں کتنا تکلیف محسوس کر رہا ہوں بچوں کی پیاس دیکھ کے، مجھ کو اس سے بحث نہیں ہے، مجھ کو اپنے امام کی اطاعت سے بحث ہے. جب تک میرا مولا اجازت نہیں دے گا میں جا نہیں سکتا. اب سمجھے آپ، شاید یہی وجہ ہے، ماشاءاللہ سب لوگ ظاہر ہیں،
زیارتیں پڑھتے، اتنی زیارتیں ہیں کربلا کے سلسلے میں، لیکن صرف ایک حضرت عباس کی زیارت میں یہ فقرہ ہے، السلام علیکہ ایھا بولیے عبد الصالح. سبھی بندے خدا، لیکن حضرت عباس نے جو اپنی عبدیت ظاہر کی ہے اور ثابت کی ہے. ہمارے دل پر کیا گزر رہی اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم کو اپنے امام کی مرضی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کسی کی زیارت میں یہ فقرہ نہیں آیا سوائے حضرت ابو الفضل کے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. سلام اس بندے صالح پر جس نے اپنی ساری تکلیفات کو پیچھے کر کے امام کی اطاعت کو سامنے رکھا. یہ حضرت عباس کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ عمل اور درس ہے کہ اگر واقعی اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہو تو امام کی اطاعت اصل ہے. اور ایک چیز اور، یہ بھی کسی کتاب کی بات نہیں، میرے اپنے خیال، ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا انسان حضرت علی کے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ نہیں سنے گا؟ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے دعا کی جائے گی اللہ نہیں سنے گا؟ خود رسول اللہ کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ نہیں سنے گا؟ سب کے ذریعے، یہ سب لوگ جو ہے وہ باب رحمت ہیں، لیکن اماموں میں صرف 7ویں امام اور غیر امام میں تو کہیں ہے ہی نہیں نا. ان سارے اس میں ایک حضرت عباس کو ہی باب الحوائج کا لقب کیوں ملا؟ اب ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو، لیکن بہت غور کرنے کے بعد میری سمجھ میں بات یہی آئی کہ شاید وجہ بھی باب الحوائج کی بننے کی یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت نے جو ہے وہ امامت کی مرضی میں ڈھال دیا، لیکن ایک خواہش تو تھی نا کہ کوئی صورت نکل آئے بچوں کی پیاس بجھ جائے، اور شہید ہو گئے، بچوں کی پیاس نہیں بجھ سکی. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب جس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، اب اس کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کی حاجتیں پوری کرو. شاید اسی لیے پورے کربلا میں حضرت ابو الفضل کا لقب کیا ہے؟ باب الحوائج. ہاں بس یہ ایک بات ہے کہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے. مرحوم شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کی طرف سے نقل کیا جاتا ہے، یا شاید انہوں نے خود نقل فرمایا کہ میں حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میں بیٹھا دعا عبادت میں مصروف تھا. اتنے میں ایک تابوت لایا گیا. جو لوگ زیارت کرنے گئے دیکھتے ہوں گے آج بھی کہ جب آدمی جو ہے مر جاتا ہے تابوت لاتے ہیں، روزے میں طواف کرواتے ہیں. وہاں ایک تابوت لایا گیا، اس میں ایک بڑھیا 13 سال 14 سال کا بچہ، بڑھیا بھی زندہ ہے، سانسیں چل رہی. آ کے لڑکا زری پہ ہاتھ رکھتا، آقا مولا اس دنیا میں اس ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں، اس ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں، مولا میں شفا چاہتا ہوں. شیخ جعفر رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کی جو ہے بے چینی دیکھ کے دعا بند کر کے کتاب آیا، بڑھیا کو دیکھا تو بالکل سانسیں آخری چل رہی تھی. تو ہم نے کہا بیٹا لے جاؤ اس کو، غسل و کفن کے ختم کے قریب ہے. اس نے غور سے دیکھا، کہتا ہے کہ شیخ آپ عالم دین ہیں، غیر آ کے ان کے یہاں سے لے جاتے ہیں اور مجھ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ. کچھ اس کا عقیدہ اتنا محکم تھا کہ میں نے کہا بھیا تم جانو، تمہارے آقا جانے، میں آ کے اپنے دعا. لیکن اچانک اس نے ایسا جملہ کہا کہ میں ہل گیا. نہیں کیا جسارت ہے، کیا رکھا زری پہ ہاتھ، کہتا آقا سنو، اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں نہیں سنتے، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی میں نجف چلا جاؤں گا، مولا سے شکایت کروں گا. میں ہل گیا، یہ کیا جسارت ہے. لیکن صاحب اس نے صرف کہا نہیں بلکہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد تابوت میں جنبش ہوئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. اتنے میں اس کا بیٹا آ گیا.
ماں نے بیٹے کا، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور طواف کرنا شروع کیا، اپنی زبان میں شکریہ ادا کیا۔ نکلنا چاہے تو شیخ نے روک لیا، رک جاؤ بیٹا، قصہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ تو آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا غسل و کفن کا انتظام کرو۔ دیکھا، لے لیا میں نے۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ تو ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ میں کربلا سے نکل گیا، تھوڑا سا باہر نکلا، اتنے میں دیکھا ایک سوار چلا آ رہا، میرے پاس آ کے رکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نجف۔ خیریت؟ نجف کیوں؟ کہ عباس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں علی سے۔ کیا کیا بھیا عباس نے تمہارے ساتھ؟ مطلب یہ ہے شاید کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں، غلام آقا کی شکایت کرتے ہیں، کیا کیا؟ کہ دنیا کو ملتا ہے اس دربار سے۔ دنیا کو ملتا ہے، میرے پاس اس دنیا میں سوائے ماں کے کوئی نہیں ہے۔ میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، نہیں سنتے ہیں کہ واپس جا، اچھی بات نہیں ہے، تیری ماں کو شفا مل گئی ہے۔ تو اچھا، آپ کے کہنے سے اتنی دور میں آ چکا ہوں، ابھی واپس چلا جاؤں تو معلوم ہے پھر ویسے ہی تو کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں۔ سنیں گے آپ؟ اچھا، اگر نہیں یقین ہوتا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میرے گھوڑے بیٹھ جاؤ، میں تم کو لے چلتا ہوں کربلا، دیکھ لو، اگر شفا مل گئی ٹھیک، نہیں میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا اسی گھوڑے سے تم کو نجف پہنچا دوں گا، جو دل چاہے جا کے کہہ لینا۔ کہ جب انہوں نے یہ کہا میں آگے بڑھا، دیکھا گھوڑا طویل القامت ہے۔ میں نے کہا صاحب جہاں اتنا کرم کر رہے ہیں ذرا ہاتھ بڑھائیے، تھوڑا سا مجھ کو سہارا تو دیجئے۔ تو فرمایا عباس کے نام پر مانگنے والے، تو یہ نہیں سمجھ پایا، بھول گیا کہ دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا خود اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی اور وہ کربلا میں بازو کٹا کے سو گیا۔ اللہ اکبر، خدا میرے اللہ، بس یہی دو ایک جملے مصائب کے آج پڑھ دیتا ہوں، وہ جو خود حضرت کی خواہش۔ معلوم ہے یہ بازو کیا ہے؟ ایک سیکنڈ سن لیجیے، معلوم ہے یہ بازو کیا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ کل کو جناب فاطمہ نے اپنے مہر میں امت کی شفاعت مانگی ہے نا، فرماتی ہیں بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں مہر کا جو مانگ لو، تو کل کو قیامت میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت۔ ادھر شہزادی کی زبان سے فقرہ نکلا، جبریل آ گئے۔ اللہ اجازت دیتا ہے، ضمانت لیتا ہے، گارنٹی ہے، جس کو کہیں گی ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں جب قیامت آئے گی پیغمبر فرمائیں گے علی فاطمہ کو لے آؤ، امت کے مشکل وقت ہے، اپنا مہر اللہ سے لے، مولا جائیں، بی بی چلیے، نبی نے آپ کو بلایا اپنا مہر اللہ سے لیجئے۔ پھر پوچھیں گے آپ کے پاس وسیلہ شفاعت میں کیا ہے؟ جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ فرمائیں گے کفانی لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان لابن العباس، اس موقع پر میرے لال عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو کافی، یعنی یہ بازو کل کو قیامت میں گناہگار امت کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس دو چار جملے یہیں پر۔ ایک ذاکر ہے تھے مرحوم قاصد محمد کاظم، سید کاظم، ان کا کوئی دوست ہے، آیا کہتا ہے کہ صاحب میں پیغامبر ہوں جناب عباس کا۔ کیا ہوا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آقا نے فرمایا میرے ذاکر کاظم سے کہو کہ وہ میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ تو کاظم نے کہا کہ بھائی تم نے تو سنا ہے میں آقا کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہ وہ تو میں نے کہا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جو سب سے سخت مصیبت ہے وہ کیوں نہیں بیان کرتا۔ کاظم تڑپ گئے، کہنے لگے بھائی جلدی بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا۔ کہ آقا نے کہا ہے ذاکر سے میرے پوچھنا، جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے، لیکن جس کے بازو قلم ہو گئے، جزاکم ربکم، یہ ایک بس ایک مصیبت اور جو خود حضرت نے بیان کی، اور ختم و دعا۔ آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب دونوں بازو قلم ہو گئے، گھوڑے سے زمین پر آ گئے،
امام کو اطلاع ہوئی، وہاں سے چلے تیزی کے ساتھ آئے، سرہانے بیٹھے، سر کو حضرت کے جناب عباس کے امام نے اپنے زانوں پہ رکھ لیا، بڑی محبت سے فرمایا بھائی کوئی خواہش ہو تو بولو، کوئی آرزو ہو تو بولو، کوئی تمنا ہو تو بولو۔ فرمایا آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ایک کیوں؟ تو آپ ہی کہتے تھے نا تم میری فوج کے علمدار ہو، تم میری فوج کے سردار ہو، بیویاں سردار لشکر کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں۔ دوسرے میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی ان کے سامنے جائے، یہاں تک ہو رہا۔ اور فرمایا آقا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، چاہتا ہوں چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں، اگر آپ یہ خون صاف کر دیتے تو ایک بار آپ کی زیارت کر لیتا۔ روایت کہتی ہے حضرت نے خون صاف کیا۔ یہ وہ چیز تھی نا، قم کی بات ہے، کسی ذاکر نے اس مصائب کو پڑھ دیا، کوئی بزرگ عالم تھے، بعد میں اس ذاکر کو انہوں نے ٹوکا، کہا بیٹا اس طرح کی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند ضعیف ہے، جس کی سند کمزور ہے۔ جنہوں نے ٹوکا تھا وہ کہتے ہیں خود میں نے رات میں حضرت کو خواب میں دیکھا، آئے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے؟ ہاں تم کو پتا ہے کہ تیر کا قصہ کیا ہے؟ بس سن لیجئے اور تمام۔ فرماتے ہیں کہ جب دونوں بازو میرے قلم ہو گئے، میں بتاؤں تم کو تیر کا قصہ کیا ہے؟ جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے کہ اتنے میں آن کے ہاتھ ہوتا تو میں ہاتھوں سے تیر نکال لیتا، لیکن بازو تو قلم ہو چکے ہیں۔ فرماتے پہلے میں نے سر کو جنبش دی کہ شاید اس سے نکل جائے، جب تیر نہیں نکلا تو طریقہ یہ نکالا سر جھکا کے زانوؤں کے درمیان دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے ایک گرز پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہوا گھوڑے سے زمین پر آئے، جزاکم ربکم جزاکم، بس آخری بات اور ختم دعا۔ امام نے خون صاف کیا، چلتے چلتے آقا کی زیارت کی۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک موت کا پسینہ پیشانی پہ آیا، ایک ہچکی لی حضرت نے، روح نکل گئی۔ ابھی میں نے آپ کو کیا سنایا؟ آئے سرانے بیٹھ گئے، عباس کے سر کو اپنے زانووں پہ رکھا، لیکن جیسے ہی روح نکلی نا، اب یہاں سے امام حسین کی بے چینی سن لیجیے اور جیسے ہی روح نکلی سر زمین پہ رکھ دیا، کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے بھیا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، بھیا کمر ٹوٹ گئی، بھیا تدبیر کی ساری راہیں بند۔ ایک دو بار نہیں، بار بار اٹھتے تھے، آسمان کو تکتے تھے، اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے تھے اور فرماتے تھے بھیا کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی ساری راہیں بند ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا میں جیسے بھی ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔